الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب ويعفو الله عنه أكثر. وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ گناہ کے متعلق کچھ گفتگو اور بات چیت ہوئی تھی کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور نیکی کسے کہتے ہیں. تو نیکی نام تھا اس چیز کا کہ آدمی حسن اخلاق سے پیش آئے. جیسے حضرت نواس بن سمعان نے آپ سے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی نیکی کیا چیز ہے، تو آپ نے صحابی رسول کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ البر حسن الخلق. اگر نیکی کے معاملے میں پوچھا جا سکتا ہے تو نیکی میں سب سے افضل نیکی ہے وہ انسان کے اونچے اخلاق ہیں. پھر گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آسانی کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے گناہ وہ ہیں کہ جو کام تم کرو وہ کام کرتے وقت تمہارے دل میں کھٹکا محسوس ہو تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے. ما حاک فی صدرک، تمہارے دل میں کھٹکا ہو جائے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں سوٹ لگ جائے، کوئی ایسا کام کرے کہ میں نے کیا کر دیا، تو اس کام کو گناہ کہتے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ گناہ کو اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کام کے بارے میں اگر کوئی دیکھ لے گا تو تمہیں برا لگے گا. تم اس کام کو چھپ کر کر رہے ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے اور میری عزت کا مسئلہ بنے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا. ایسا کوئی بھی عمل اگر تم کرتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ بھی گناہ ہے. اب یہ گناہ جو ہیں آدمی تھوڑا سا استظہار کرے کہ میرا اللہ جو میرا مربی ہے، میرا محسن ہے، میرا منعم ہے، جس احسان کا بدلہ میں میرے رب کو پوری زندگی اس کی عبادت کر کے بھی گزاروں تو میں ایک ادنا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہوں. اب ایسا رب العالمین کہ جس نے ماں کے پیٹ سے ہی نعمتوں کا سلسلہ مجھ پر جاری کر دیا ہو اور پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد جب میری جوانی آئی اور اللہ نے مجھے صحیح سالم رکھا، اعضاء کو قوت اور طاقت دی اور جسم کے اندر صحت اور تندرستی دی، ایسا منعم حقیقی اور محسن حقیقی کا میں کیسا نافرمان بن سکتا اور میں کیوں کروں اس کی نافرمانی کروں؟ تو میں کوئی ایسا کام اور کوئی ایسا کلام کہ جس سے رب ناراض ہو میں قطعاً نہ کروں، تب آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے. اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ گناہ کے مضر
اور نقصان دہ جو اثرات ہیں اس کا استظہار ہو۔ سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی، آدمی یہ تصور کرے، اس لیے کہ جیسے اللہ کی رضامندی، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز عبادتوں میں اگر کوئی عبادت ہے تو یہ ہے کہ اللہ کو بندہ راضی رکھے۔ رضوان من اللہ اکبر اللہ کہہ رہے، تو جیسے اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیزیں، اسی طریقے سے اللہ کی ناراضگی سب سے بری چیز ہے۔ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے، اس کا استظہار کرے۔ جب ایسے مضر اثرات کا استظہار ہوگا کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ دوسرا گناہ کا مضر اثر جیسے عرض کیا تھا کہ دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، دل سے اللہ سکون اٹھا لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر میں دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جس کو کہا کلا بل ران علی قلوبہم کہہ کر قرآن کہہ رہا ہے۔ ان مضر اثرات کا استظہار کرتے ہوئے پھر اس پر جو سزائیں ملنے والی ہیں اس سزاؤں کو سوچتا رہے۔ سزا میں عرض کیا تھا کہ گناہوں پر اللہ 3 قسم کی سزاؤں کو دیتے ہیں، اگر سنبھل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکیر کی، ایک گناہ کی سزائیں نکیر جو گزشتہ جمعہ کہی تھی، دوسری گناہ کی سزائیں تدبیر، اس پر بات چل رہی تھی۔ تدبیر یہ ہے کہ بندہ دنیا میں گناہوں کے پلان بنا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ تدبیر چل رہا ہے۔ اگر یہ تدبیر میں سنبھل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور تدبیر میں نہیں سنبھلتا ہے تو تیسری سزا ہوئے وہ حق تعالیٰ شانہ و عم نوالہ کی طرف سے تاخیر ہے۔ تو تدبیر پر میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جیسا ہم کریں گے ایسا ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ہم اگر خیانت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی خیانت کا معاملہ کیا جائے گا، ہم اگر دھوکہ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، ہم اگر کسی پر ظلم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی ظلم ہوگا۔ یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اس پر میں نے مصر کے بادشاہ طالون بن احمد کا واقعہ سنایا تھا کہ جب اس کے لڑکے نے اپنے باپ کی سیٹ کو سنبھالا اور باپ نے جس کو اپنا معتمد احمد یتیم کو سمجھا تھا، اس احمد یتیم کو جب ابو الجیش بادشاہ کے لڑکے نے حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے ان کو کہا تو کچھ وعدے ان سے کیے تھے اور کچھ شرائط کیے تھے، تو اس شرائط کے مطابق وہ کام کر رہے تھے اور کام ہو رہا تھا، اور اتنا بادشاہ کا قریب وہ بن گیا تھا کہ پھر پوری حکومت کی نگرانی ان کے حوالے کر دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے امانت داری سے کام کیا تھا، اور خانگی اور گھریلو مسائل بھی ان سے حل کروا رہے تھے جیسا گزشتہ کا۔ اب بات ہماری وہاں پہنچی تھی کہ بادشاہ نے یعنی ابو الجیش نے اس احمد یتیم کو اپنے خاص گھر سے ایک موتی لانے کا کہا کہ میرا جو خاص مکان ہے جہاں پر میری باندھی رہتی ہیں اس جگہ سے موتی لے آؤ۔ جب وہ موتی لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر بادشاہ کی چہیتی اور بادشاہ کی معتمد باندھی کو غیر شرعی حالت میں پایا۔ اب جب غیر شرعی حالت میں ان کو پایا، غلط چیزوں میں اس کو مبتلا پایا، تو باندھی سمجھ گئی کہ بادشاہ کا یہ خاص آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری اطلاع دے دے بادشاہ کو اور بادشاہ میرے ساتھ غضب میں آ جائے اور گیز و غضب میں آ کر میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کر لے۔ تو اولاً باندھی نے احمد یتیم کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، تو چونکہ احمد یتیم فراست کے ساتھ ساتھ نیک طبیعت کا آدمی تھا، بھلی طبیعت کا آدمی تھا، اور جو فراست کے ساتھ
नेक तबीयत हो, भली तबीयत हो, तो गुनाहों के कितने भी अंबार आ जाए और गुनाहों के कितने रास्ते उसके साथ हमवार हो जाए, वो आदमी गुनाह नहीं करेगा। इसलिए कि फिरासत जब होगी तो हर काम में उसकी नजर अल्लाह पर होगी। जब अल्लाह पर होगी तो फिर आदमी गुनाह की हिम्मत नहीं करेगा। तो चूंकि अहमद यतीम बादशाह का मोतमद और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें फिरासत और नेक तबीयत और भलाई के साथ साथ उनको तरबियत की हुई थी, इसलिए उन्होंने उस गुनाह की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि गुनाह से बचने के लिए फौरन उस मोती को लेकर वो घर से बाहर निकल गया। अब बांदी को यकीन हो गया कि अहमद यतीम ने मेरे साथ कोई खयानत नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, यकीनन ये मेरी इत्तिला दे देगा बादशाह को, और जब बादशाह को इत्तिला हो जाएगी तो मेरी मौत हो जाएगी। तो कबल अस वक्त अहमद यतीम बादशाह को कहे, इससे पहले पहले बांदी ने एक प्लान बनाया, एक तदबीर की और सोचा कि अहमद यतीम को बादशाह की निगाह में मजमूम करार दूं, बुरा बना दूं, ताकि मैं अपनी इज्जत बचाने वाली समझी जाऊं और मैं बादशाह के जैसे मुकर्रब हूं, ऐसे ही मुकर्रब रहूंगी। तो जाकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, बात एक आपसे अर्ज करनी है, और वो ये है कि आपका जो मोतमद आदमी है अहमद यतीम, आपने जो उनको मोती लेने के लिए भेजा, उन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ लगाया और मुझे जलील करना चाहा और मेरे साथ गलत काम करना चाहा। अब मैं बच चुकी हूँ, वरना ये अगर इसकी चुगर से मैं न बचती तो मेरे साथ वो गलत काम करता, बजाय ये कि वो गलत काम कर रही थी। अब इस पर एक तो सबसे बड़ी है कि तोहमत लगाई, दूसरे नंबर में बादशाह के करीब था तो उसको दूर करना चाहा। बादशाह गेज़ो गज़ब में आ गए कि जिस पर मैंने इतना एतिमाद किया और जिस पर मैंने इतना करीब करके इनको अपने घरेलू खाने में, घरेलू चीज़ों में और यह कि पोशीदा चीज़ों का राजदार बनाया, और ये मेरी मोतमद कनीज के साथ, बांदी के साथ इज्जत का मामला करके उन्हें बेइज्जती करना चाहता था, लिहाजा बहुत गुस्सा हुआ। तो बादशाह ने अहमद यतीम के साथ एक तदबीर की। चूंकि पहले बांदी ने तदबीर की तो बादशाह ने एक और अपने मोतमद आदमी को बुलाया और कहा कि मैं आपके पास एक आदमी को भेजूंगा और उस आदमी को मैं एक तश्त देकर भेजूंगा, और उस तश्त में आपको मुश्क भरने का वो कहेंगे। जब ये आपके पास मेरा ये पैगाम लेकर आए और ये कहे कि बादशाह ने इस तश्त के अंदर मुश्क भरने का कहा है, जब ये आपके पास वो चीज लेकर आए तो सबसे पहले आप इसके सर को कलम कर देना, कत्ल कर देना, और फिर इस सर को मेरे पास ढांप कर दोबारा भेजवा देना। ये बादशाह ने अहमद यतीम के बारे में कनीज के कहने की बिना पर एक तदबीर बनाई। अब देखिए, अहमद यतीम बहुत नेक तबीयत का आदमी, बादशाह ने ये तदबीर बनाई है और ये प्लान बनाया है, उनके इल्म में बिल्कुल नहीं है, वो जानता ही नहीं है। वो तो बादशाह के बंगले से, बादशाह की जगह से वो तश्त लेकर दूसरे जगह जाने लगा तो रास्ते के अंदर वही कनीज और वही बांदी जो दूसरे के साथ गलत काम में मुब्तला थी वो मिल गई और अहमद यतीम को बातों में लगा दिया, और उन्होंने ये तदबीर बनाई कि गुज़श्ता जो मैंने बादशाह को शिकायत इस अहमद यतीम की है, मेरे साथ वो ज्यादा बातें करेगा और बादशाह मुझे उसको देख लेगा तो मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। जब मेरी बात पर यकीन हो जाएगा तो बादशाह उसको कत्ल कर देगा। ये बांदी ने प्लान बनाया। अब इस प्लान के तहत
احمد یتیم جب وہاں سے تشت لے کر راستے میں ملا تو باتوں میں مشغول کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت کا پیغام لے کر جانا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میرے ساتھ بات چیت کرو. کسی کام کی باتوں میں الجھا دیا اور کہا کہ کسی اور آدمی کو ہم بھیجیں گے. تو ادھر ادھر انہوں نے نظر کی تو باندی اور کنیز کو وہی آدمی ملا جو پچھلے دنوں میں اس کے ساتھ برائی میں ملوث تھا. تو باندی نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ احمد یتیم جو دوسرے آدمی کے پاس مشک لینے کے لیے اس تشت میں جا رہا ہے، آپ وہاں سے مشک لے کر آؤ. اب وہ چونکہ اس باندی کے ساتھ ملوث تھا، باندی نے حکم دیا تو وہ لہٰذا اس تشت کو لے کر مشک لینے کے لیے گیا. جب یہ مشک لینے کے لیے گیا، اب بادشاہ نے تو کہا تھا کہ جو مشک لینے کے لیے تشت لے کر آئے اسے آپ قتل کر دینا، اور قتل کر کے اس کی گردن، اس کا سر میرے پاس بھیج دینا. جیسا ہی وہ آدمی وہاں جا کر مشک کا سوال کیا، فوراً انہوں نے اس کے سر کو جسم سے قتل کر دیا، الگ کر دیا. الگ کرنے کے بعد تشت میں رکھ کر کسی کے ساتھ بھیجوا دیا. جب بھیجوا رہا تھا تب بھی احمد یتیم اس کنیز سے باتیں کر رہا تھا. انہیں معلوم نہیں. جب دیکھا کہ وہ تشت میں ڈھانپ کر مشک لا رہا ہے تو اس تشت کو طباق کو لے لیا اور لے کر بے خبر ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچا دیا. اب تشت ڈھپا ہوا ہے، اس میں کیا ہے احمد یتیم کو کوئی خبر نہیں، لیکن بادشاہ اس کی طرف تیز نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ زندہ کیسے آیا. میں نے تو میرے آدمی کو کہا تھا کہ قتل کر دینا اور یہ ڈھانپ کر لایا ہے. تو کبھی بادشاہ اس کی طرف سوالیہ نگاہ سے اور تیز نگاہ سے دیکھ رہا ہے. احمد یتیم کو ابھی تک کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے. جب یہ ہوا تو احمد یتیم نے تشت سے چادر کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں تو سر پڑا ہوا ہے. وہ ہکا بکا رہ گیا اور بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہنے لگا یہ کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ بتائیں کیا ہے. پھر کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس کا سر جو ہے آپ لے کر آئے ہیں، اس آدمی کے متعلق کچھ آپ جانتے ہیں؟ تو کہا کہ حضور بات تو جانتا ہوں، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں اس کے اوپر پردہ ڈال دوں اور اس کے عیب کو چھپا دوں اور پردہ پوشی کر لوں، اس لیے میں نے اس کی بات آپ تک نہیں پہنچائی. اور پھر پوری جو اسٹوری بنی ہوئی تھی، جو قصہ بنا ہوا تھا، وہ بادشاہ کو پہنچا دیا. پھر بادشاہ نے اس باندی کو بلایا کہ بتا کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ احمد یتیم صحیح آدمی ہے، سچے آدمی ہے، پاک دامن آدمی ہے. میں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تدبیر بنائی تھی اور ایک پلان بنایا تھا، اس کے تحت یہ ہوا ہے. اب بادشاہ نے اس کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو قتل کر دیا. یہ جو میں قصہ عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی تدبیروں سے سزا دیتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ پلان بنائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ پلان بنائیں گے، لیکن اس پلان کا ہمیں علم نہیں ہوگا. تو جیسا کرنا دنیا میں کہتے ہیں نا، تیری کرنی کے تجھے ملیں گے پھل. آج جو بائے گا کاٹے گا کل. آج جو ہم کرتے ہیں، آج جو کھیتی کرتے ہیں، وہ کل کاٹنے والے. ایسی دنیا میں جو معاملات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. اب جیسی ہم کریں گے ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں جنت بھی ہے جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. عزیز دوستو، تدبیریں ہم اگر کسی کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ تدبیر کرتا ہے. جس کو ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا من دار دار اللہ بھی ومن
ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے حدیث کہتی ہے اللہ اس کو نقصان پہنچائے، جو کسی پر مشقت ڈالے گا، جو کسی پر ظلم کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں حق تعالی شان و عم نوالہ نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے، تم جیسا کرو گے ایسا پاؤ گے۔ تو دنیا میں کبھی اللہ رب العالمین تدبیر سے سزائیں دیتے ہیں، یہ تدبیر۔ اور تیسری سزا گناہ کی ہے تاخیر کی۔ عزیز دوستو، تاخیر کی سزا بہت سخت ہے اور انسان دھوکے میں رہتا ہے، اور دھوکے میں رہتے ہوئے یا تو اس کو آخری عمر میں اس کی سزا ملتی ہے یا تو پھر موت کے بعد ملتی ہیں۔ یہ اللہ کی تاخیر ہے۔ اسی لیے ایک جگہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو لوگ ہماری نافرمانیوں کو کرتے ہیں، ہمارے ذکر سے اعراض کرتے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہماری نصیحتوں سے منہ موڑتے ہیں، ہماری اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کے اوپر تاخیر میں کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ نعمتوں میں رہتے ہوئے، عیش و عیشت میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی زیادہ کرتا رہتا ہے، اپنی جوانی کو گناہوں کے کام میں ملوث کر دیتا ہے، مال جیسی عظیم نعمت کو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنستدرجہم، میرے بندوں میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کر رہے ہیں بلکہ انعام کر رہے ہیں، بلکہ اس ڈھیل میں جب اللہ پکڑیں گے تم کو تو سخت سے سخت ترین سزا دیتے۔ کبھی اللہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتے تاکہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دے، پھر بھی نہیں سنبھلتا، پھر بھی نہیں سدھرتا، تو پھر حق تعالیٰ شانہ اس کے پردے کو چاک کر دیتے، دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ جب وہ نافرمانیوں کے ساتھ نعمتوں میں، صحت میں، جوانی میں رہتا ہے تو بعض نافرمان لوگ غبطہ کرنے لگتے ہیں کہ یار وہ تو بہت مالدار ہو گیا، بہت اس کو مل گیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ڈھیل ہے۔ اس کو ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکبتن فاجرا بنعمتی فإنك لا تدری ما هو لكن بعد موتی فإن له عند الله قاتلا لا يموت، یعنی النار۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا تکبتن فاجرا بنعمت، میرے صحابہ کسی کو عیش عشرت میں دیکھو، کسی کو ناز و نعمت میں دیکھو، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں کے کام کر رہا ہے، تو اس پر رشک نہ کرو، اس پر للچائی ہوئی اور لالچ والی نظر سے نہ دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَكِنْ بَعْدَ مَوْتِي، معلوم نہیں موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ آج یہ دنیا میں کچھ بھی کر لے لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایک قرآن کریم میں ایک جگہ حق تعالیٰ فرماتے وہ مجرم جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ نے ستاری کی، ڈھیل دی، لیکن توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا، تو پھر موت کے وقت وہ عذاب دے گا تو وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی مالیہ ہلک عنی سلطانی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ وہ جب عذابوں کو دیکھا گا تو کیا کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی فیصلہ کر دیتی، مرنے کے بعد زندہ ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ ذلتی جو دنیا میں نہیں ہوئی لیکن آخرت میں دیکھ رہا ہوں، جب اپنے گناہوں کی فلم اللہ چلا دیں گے میدان محشر میں اور سب گناہ ہو جائیں گے، چونکہ وہاں تو وہ دفتر کھلے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ کا دیوان، اللہ کا دفتر بولے گا
اور کوئی چھوٹی حرکت بھی، کوئی بڑی حرکت بھی ہم نے نہیں کی، جو ہوگی کی ہوگی وہ موجود ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کی ہے تو وہ بھی موجود، اور چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر کوئی چھپ کر نیکی کی ہوگی وہ بھی موجود ہوگی۔ تو جو لوگ دنیا میں اس طرح کے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تاخیر کرتا ہے، اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا ہے، تو یہ دھوکے میں نہ رہے۔ آخرت میں بہت سخت سزا، اس کو اللہ کہتے ہیں کہ تیسری سزا میں میرے بندے کو تاخیر کی شکل میں دیتا ہوں۔ حق تعالی شانہ و عم نوالہ عزیزو ہمیں ہر چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا